اسلم اس وقت آفس سے گھر پہنچا تھا اور کھانا کھا کر آرام کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے بیزاری سے موبائل کی اسکرین پر نگاہ دوڑائی اور چونک پڑا۔ موبائل اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی اور لیٹ گیا۔ اسلم ایک بڑی تجارتی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس نوکری کے لیے انٹرویو کے بعد چند مہینے پہلے ہی منتخب ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے موبائل کی گھنٹی پھر بجی۔ اس بار اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، اسلم بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی تم کون ہو؟ اپنا نام بتاؤ اور یہ فون کرنے کا کون سا وقت ہے؟ لگتا ہے بہت غصے میں ہو۔ خیر میں تمہارا ہمدرد ہوں، لیکن دشمن بھی ہو سکتا ہوں۔ مجھے تم کوئی پاگل لگتے ہو۔ ارے بھائی، تم نے کس سے بات کرنی ہے؟ اب میں تمہیں کام کی بات بتاتا ہوں۔ دراصل اپنے آفس سے تمہیں ایک چیز چوری کرنی ہے۔ کیا کہا؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم ضرور کوئی پاگل ہو۔ میں فون بند کر رہا ہوں۔ ارے رکو، پہلے ساری بات تو سنو، غور سے سنو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نواز صاحب کے پاس نوکری کرتے ہو۔ آج 29 تاریخ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کل مہینے کا آخری دن ہے، اس لیے کل نواز صاحب تمام ملازمین کو تنخواہ دیں گے۔ بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب نواز صاحب کسی کام سے کمرے سے باہر جائیں تو ان کی میز کی دراز میں سے تنخواہوں کی رقم چوری کرنی ہے اور ہماری بتائی ہوئی جگہ پہنچانی ہے۔ اس کے بدلے ہم تمہیں 1,00,000 انعام دیں گے۔ اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر تمہارے بچے کو اغوا کر لیا جائے گا۔ نہیں، میں تمہارا کام کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن کیا؟ تم نواز صاحب کے زیادہ قریب ہو۔ تم ان کے کمرے میں آتے جاتے رہتے ہو۔ تمہارے لیے پیسے چوری کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ویسے بھی انکار کی صورت میں تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہوگا۔ میں یہ کام کر دوں گا۔ شاباش، اس صورت میں 1,00,000 کے مستحق ہو گئے۔ خیر اب کل بات ہوگی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اسلم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ پوری رات اس نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ اگلے دن جب آفس پہنچا تو انہی خیالات میں گھرا ہوا تھا۔ ایک جانب اس کا ضمیر تھا اور دوسری جانب اس کو اپنے بچے کی فکر تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا پریشان ہوا تھا۔ آخر کار وہ نواز صاحب کے کمرے میں دھک دھک کرتے ہوئے دل کے ساتھ داخل ہوا۔ اتفاق سے نواز صاحب کمرے میں نہیں تھے۔ اس نے دیکھا تو دراز میں تنخواہوں کے پیکٹ تیار رکھے تھے۔ اچانک اس کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، وہ وہاں سے ہٹا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورا دن آفس میں مصروف رہا۔ آخر آف کا وقت ہوا، ملازمین کو تنخواہ ملی اور وہ گھر آ گیا۔ اب پھر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بچے کی حفاظت کیسے کرے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجی اور اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں، کیا رہا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکا، بلکہ خوشی ہے کہ میں نے تمہارا کام نہیں کیا، کیونکہ مجھے میری ماں کی نصیحت یاد آ گئی تھی۔ میری ماں نے کہا تھا جہاں کہیں بھی کام کرو دیانت داری سے کرنا، کیونکہ دیانت دار آدمی کو سب پسند کرتے ہیں اور خدا بھی دیانت دار کو ہی پسند کرتا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر عمل نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ نواز صاحب کو جو مجھ پر اعتماد ہے اسے ٹھیس پہنچاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ حلال روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اسلم بولتا رہا لیکن دوسری جانب سے فون کاٹ دیا گیا۔ اگلے دن وہ آفس پہنچا۔ اس بار وہ پرسکون تھا۔ اس نے اپنے بچے کی حفاظت کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک نواز صاحب اس کے کمرے میں آ گئے۔ وہ گھبرا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نواز صاحب پیسے ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ لو اسلم، یہ تمہارا 1,00,000 روپیہ۔ مطلب یہ کہ ہمارے آفس میں نئے ملازم کا اسی طرح ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے ہو۔ اسلم خوش ہوا، وہ ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے یہ پیسے نواز صاحب کو واپس کرنے چاہے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر یہ تمہارا انعام ہے۔
اور وہاں سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔